جس میں سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعلیم جو ہے، جو سکولی تعلیم والے ہیں، ان کا جو ہے وہ ان کے بارے میں فرمایا ہے، ان کے بارے میں حکم بیان فرمایا ہے کہ ان کا کیا حکم ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ دو فتوی مبارک ہیں اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمہ نے، اس کو میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن میں اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بہتری ہو۔ اب یہ تو صرف تعلیم کے اوپر ہے، یہ ہے جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 709، مسئلہ نمبر 342، الصوبائی مادھوپور قصبہ سنگور در ریاست کوٹا راجپوتانہ، مرسلہ الف خام محتمم مدرسہ انجمن اسلامیہ، 12 ذی الحجہ 1335 ہجری۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ تعلیم انگریزی اور ہندی کی مسلمان کو جائز ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمہ جواب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تعلیم کا سوال انہوں نے کیا، خالی انگریزی زبان کا نہیں، کہ تعلیم انگریزی اور ہندی کی مسلمان کو جائز ہے یا نہیں۔ اب آپ اگر اعلیٰ حضرت سرکار کو امام مانتے ہیں، مسلمانوں کو پیشوا مانتے ہیں، تو پھر اس بات کو سنیے۔ فرماتے ہیں غیر دین کی ایسی تعلیم کہ تعلیم ضروری دین کو روکے مطلقاً حرام ہے۔ یعنی یہ واضح فرما دیا کہ دین کے علاوہ جتنی بھی غیر دین کی تعلیمیں ہیں، اگر وہ ضروریات جو دین کی تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے سے روکتی ہیں، اس میں وجہ بنتی ہیں، تو وہ تو ہر صورت میں حرام ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وہ کوئی بھی غیر دینی تعلیم ہو، چاہے کفر ہو چاہے کفر نہ ہو۔ فرمایا فارسی ہو یا انگریزی یا ہندی، نیز ان باتوں کی تعلیم جو عقائد اسلام کے خلاف ہیں، جیسے وجود و آسمان کا انکار، یا وجود و جن و شیطان کا انکار، یا زمین کی گردش سے لیل و نہار یا آسمانوں کا خرق الوتیام محال ہونا یا عادہ مدوم ناممکن ہونا وغیرہ ذالک عقائد باطلہ کے فلسفہ قدیمیہ جدیدیہ میں ان کا پڑھنا پڑھانا حرام ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار نے یہاں پہ فرما دیا کہ پہلی شرط یہ لگا دی کہ اگر ضروریات دین سے کوئی بھی غیر دینی تعلیم روکتی ہے، کوئی فرق پڑ رہا ہے، تو وہ مطلقاً وہ ہر حالت میں حرام ہے۔ پھر یہ شرط فرمائی کہ یہ بھی ایک شرط رکھ دی کہ پہلی اگر یہ شرط نہیں ہوتی، دوسری شرط یہ رکھ دی کہ اب اس میں اگر عقائد اسلام کے خلاف باتیں ہیں تو آپ سکولوں کی کتابیں نکال لیں، اس میں دین تو ملے گا نہیں ہے، ساری کی ساری فلسفیت اور نیچریت ہے۔ اور امام غزالی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جو فلسفی ہیں ان کے پاس ایمان نہیں، اور جو ایمان والا ہے وہ فلسفی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پکے مرتد اور زندیق ہیں۔ اچھا، یہ اب شرط فرما دی کہ عقائد اسلام کے خلاف جتنے عقائد ہیں وہ ان باتوں کی تعلیم نہ ہو، اگر ہوگی تو پڑھنا بھی حرام ہے اور پڑھانا بھی حرام ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں وہ کسی زبان میں ہو، یہ شرط نہیں وہ انگریزی میں ہو، وہ عربی میں ہو، ہندی میں ہو، اردو میں ہو، اگر عقائد اسلام کے خلاف باتیں ہیں تو وہ پڑھنا پڑھانا حرام ہے۔ پھر دو شرطیں ہو گئی، تیسری شرط آپ بتا رہے ہیں، نیز ایسی تعلیم جس میں نیچریوں اور دہریوں کی صحبت رہے، ان کا اثر پڑے، دین کی گرہ سست ہو یا کھل جائے۔ اب تیسری شرط یہ لگائی کہ یہ بھی نہ ہو کہ وہاں پہ پڑھانے والے نیچری اور دہری ہوں، بے دین ہو، اور ان کی صحبت میں رہنا پڑے جس سے دین کی گرہ سست ہو یا کھل جائے، یعنی بالکل ہی بے دین ہو جائے بندہ۔ اب تیسری شرط یہ لگائی کہ وہاں پہ پڑھانے والا کوئی نیچری نہ ہو، دیوبندی نہ ہو، وہابی نہ ہو، ان کی صحبت بھی نہ ہو۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں اگر جملہ مفاسد سے پاک ہو، اگر یہ سارے مفاسد جو اعلیٰ حضرت سرکار نے بیان فرمائے، پہلا یہ شرط بیان فرمائی کہ وہ ضروریات دین کی جو تعلیم حاصل کرنے سے نہ روکے، پہلا نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بتائی کہ عقائد اسلام کے خلاف جتنے عقائد ہیں وہ سب کے سب سے وہ کتابیں ہیں، وہ تعلیم جو ہے وہ اس کی اندر بالکل نہ ہو۔ تیسری شرط آپ نے فرمائی کہ پڑھانا والا وہاں پہ کوئی نیچری نہ ہو، کوئی وہابی دیوبندی، یعنی نیچری جو ہے نا وہ سب سے بڑے مرتد اور زندیق ہیں، یعنی دیوبندی بھی ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو یعنی فرمایا نیچری یہ جتنے بھی ہیں جملہ مرتدین نہیں، ان میں سے کوئی نہ ہو وہاں پہ، ان کی صحبت نہ ہو وہاں پہ۔ تین ہو گئے۔ اگر فرمایا یہ تینوں شرطیں تم نکال لو، یعنی
یہ شرط بھی پوری کر لو کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو علم بچہ سیکھنے جا رہا ہے تو اس کے ضروریات دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، اس پہ فرق نہیں پڑا، چلو یہ شرط بھی مان لی کر لی۔ دوسری شرط یہ بھی پوری کرو کہ جتنی کتابیں وہاں پہ پڑھائی جا رہی ہیں وہ قاعدے اسلام کے جو ہیں وہ خلاف جتنی باتیں اس میں نہ ہوں۔ تو یہ تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں کر سکتا اس وقت، کسی ایک کتاب میں سے مجھے نکال کے بتائیں تو وہ آپ ایک بھی بات جو کفر کی ہے، وہ ایک اسلام کے خلاف عقائد کی بات ہے، وہ اس میں سے نہیں نکال سکتے، نہ آپ کی طاقت میں ہے۔ تو آپ ایک کتاب نہیں اسکول میں پڑھائی جا رہی ہے، اب بچے کو پہلی کلاس سے لے کے 15ویں 14ویں 16ویں لیول تک پتہ نہیں 100 کتابیں پڑھائی جائیں گی، اور 100 کتابوں میں لاکھوں قسم کے کفریات اور بے دینی ہیں اور اسلام کے خلاف باتیں، وہ کیسے نکال لیں گے؟ اگر وہ ساری نکال لیں گے تو وہ سکول نہیں رہے گا، وہ مدرسہ بن جائے گا۔ اچھا، دوسری شرط جو کہ ناممکن ہے۔ پھر تیسری شرط کہ پڑھانے والے جو ہیں وہ نیچری نہ ہوں، دہریے بے دین نہ ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں وہ کون، کوئی بد مذہب اور مرتد نہ ہو، تو سکولوں میں پڑھانے والے سارے استاد نیچری، دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ جو ہے پھر کافر ہیں، تو ان کی صحبت بھی نہ ہو، تو یہ بھی شرط آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ سکول پھر آپ کو چاند پہ بنانا پڑے گا، زمین پہ تو نہیں بنا سکتے۔ اچھا، یہ تینوں شرطوں کے بعد اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اگر تم یہ تینوں شرطیں حاصل کر لو، تو اگر یہ تینوں شرطیں حاصل کر لو تو یہ میرا خیال میں وہ پھر آپ یا جنگل میں رہو گے جا کے یا کسی پہاڑ پہ جا کے رہو گے۔ تو فرمایا اگر جملہ مفاسد سے پاک ہو، اگر یہ سارے جو مفاسد میں نے بیان کیے ہیں ان میں سے یہ پاک ہو، تو علوم عالیہ مثل ریاضی و ہندسہ۔ تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ سارے مفاسد پاک ہوں تو پھر ہر قسم کے علم کی اجازت ہونی چاہیے۔ نہ 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 نہ، وہ بھی نہیں۔ پھر فرمایا تو اگر یہ سارے مفاسد سے پاک ہو تو علوم عالیہ مثل ریاضی و ہندسہ و حساب و جبر و مقابلہ و جغرافیہ و امثال ذالک، یعنی ایسے علوم جیسے حساب ہو گیا 1 + 1 2 + 2 3 + 3، جغرافیہ یعنی زمین کتنی گول ہے، کدھر کو ہے، کیا حساب ہے، ادھر سے ادھر تک فاصلہ کتنا، یعنی ایسے علوم جس کی اعلیٰ سرکار علیہ رحمٰن نے مثال بیان فرما دی جو دین پر کوئی اتنی ضرب نہیں لگا سکتے۔ وہ فلسفہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ تمام انسان بندر کی اولاد ہیں، یہ زمین و آسمان جو ہے یہ آسمان تو ہے ہی نہیں ہے، یعنی یہاں پر صرف وہ علوم جو بالکل جن کا جو ظاہری زندگی ہے اس میں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، 1 + 1 2 + 2 حساب ہو گیا، جغرافیہ ہو گیا۔ تو فرمائے یہ جو ہیں چیزیں ضروریات دینیہ سیکھنے کے بعد سیکھنے کی کوئی ممانت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ سرکار فرما رہے ہیں علیہ رحمان کہ یہ بھی جو ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ اگر یہ تینوں شرطیں آپ پوری کر لو تو یہ اس وقت ہے جب آپ ضروریات دینیہ جو ہیں اسلام کی مکمل طور پر سیکھ چکے ہو، اس کے بعد اس کے سیکھنے میں کوئی ممانت نہیں ہے، کسی زبان میں ہو، چاہے اردو میں ہو، عربی میں ہو، انگریزی میں ہو، نفس زبان کا سیکھنا کوئی حرج رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے آپ کے سامنے شرط یہ اعلیٰ سرکار علیہ رحمٰن نے لگا دی، میں اس کو کچھ لفظوں میں بیان کر دوں دوبارہ، کہ پہلے تو وہ بندہ جو ہے وہ سارے ضروریات دین کا علم سیکھے، وہ سیکھے گا تو وہ خود ہی عالم بن جائے گا، یعنی پہلے وہ آسان الفاظ میں عالم بن جائے، اس کے بعد وہ کمر بستہ ہو، ہاتھ میں جو علم لے، اور اس کے بعد نکلے ڈھونڈنے، کوئی ایسا سکول ڈھونڈے جہاں پڑھانے والے نیچری نہ ہو، وہابی نہ ہو، دیوبندی نہ ہو، کافر نہ ہو، پکے سنی۔ اچھا جی، نمبر 2، اور پھر وہ جو پڑھا رہے ہوں اس میں کوئی عقائد اسلامیہ کے خلاف بات نہ ہو، ہمارے بزرگان دین کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو۔ یہ 2 چیزیں، کوئی ایسا سکول ڈھونڈیں تو وہ سکول نہیں ملے گا، وہ پھر جامع منظر اسلام ملے گا، وہ بھی اعلیٰ سرکار کے دور میں، اس والا نہیں ہے، اس دور والا نہیں ہے، کیونکہ وہی ہوگا جہاں پر جو ہے عقائد اسلام کے خلاف بات کوئی نہیں ہوگی، اس کی تعلیم نہیں ہوگی۔ دوسرا، ادھر نیچری نہیں ہوں گے۔ تو اب یہ جو شرطیں اعلیٰ سرکار نے، تو اس کے بعد بھی آپ کو ریاضی اور ایسے علوم جو ہے جو ظاہری زندگی میں جن سے کام پڑتا ہے صرف ان کی اجازت ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ میرے بھائی، اس طرح کون سے علم حاصل کرو گے؟ اس طرح تو نہ آپ کو کوئی سکول ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سادے الفاظ میں اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمٰن نے اس تعلیم کو سیدھا سیدھا حرام فرما دیا کہ یہ ناممکن بات ہے۔ اچھا جی، اب اگلا جو ہے جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 713 715، مسئلہ نمبر 350، از ارادہ نگلا ڈاک خانہ اچنیر ضلع آگرہ مرسلہ صادق علی خان صاحب 25 شوال 1336 ہجری۔
اس خیال سے انگریزی پڑھنا اور پڑھوانا بچوں کو کہ اس میں عز و جاہ دنیوی ہے یا حصول دنیا کا بڑا ذریعہ ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ سوال کو ذرا آسان کر دوں، وہ صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو سکول میں اس لیے بھیج سکتے ہیں تاکہ جس سے ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر بڑا افسر بنے گا، کوئی اچھا رتبہ وغیرہ مل جائے گا، کوئی اچھی نوکری مل جائے گی اور جو ہے وہ زیادہ پیسے کمائے گا اور دنیا کمانے کا یہ بڑا ذریعہ ہے، تو اس نیت سے اپنے بچوں کو بھیجنا جائز ہے یا ناجائز؟ سوال یہ ہے۔ تو ادھر میں واضح کر دوں، کوئی بندہ بھی اپنے بچے کو سکول میں اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ بڑا ہو کر متقی عالم دین بنے گا، اس لیے بھی کوئی نہیں بھیجتا، اور دوسرا اس لیے بھی نہیں بھیجتا کہ وہ بڑا ہو کر مفلس اور غریب بنے تاکہ اس کو کھانے کو کچھ نہ ملے۔ ہر بندے کی نیت یہی ہے جو انہوں نے سوال میں پوچھی، عز و جاہ دنیوی، دنیا کا رتبہ، افسری و نوکری وغیرہ، اور دنیا کمانے کا یہ بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے کوئی بندہ اپنے بچے کو سکول میں بھیجے، جائز ہے یا ناجائز؟ تو ہر بندہ اس وقت اپنے بچے کو سکول اسی مقصد کے لیے بھیج رہا ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمہ فرماتے ہیں سائنس وغیرہ وہ فنون و کتب پڑھنی جن میں انکار وجود آسمان و گردش آفتاب وغیرہ کفریات کی تعلیم ہو، حرام ہے۔ یعنی پہلے والے مسئلے والی بات ہی آگے کہ تمام عقائد کفریہ جو ہوتی ہیں وہ وغیرہ کفریات کی جو تعلیم ہو وہ حرام ہے، اور وہ نوکری جو خود حرام ہے یا حرام میں عانت ہے، اس کی نیت سے پڑھنا بھی حرام ہے۔ یعنی اب اس نوکری کے لیے کوئی تعلیم حاصل کرنی جو خود حرام ہے یا حرام میں کوئی مدد کرے گی، تو فرمایا اس نیت کے لیے بھی پڑھنا بھی حرام ہے۔ تو یہاں پہ اعلیٰ سرکار نے ایک اور قید لگا دی، مثال کے طور پہ کوئی ایسا شعبہ ہے جیسے پوسٹ مارٹم ہے کہ بندے کو چیرا پھڑا جاتا ہے، تو اب یہ نوکری کے لیے بندہ جو نا ہاسپٹل میں داخلہ لے لیتا ہے وہاں پہ یہ علم سیکھنے کے لیے کہ پوسٹ مارٹم کروں گا، تو یہ تو خود ایک حرام کام ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی بھی علم حاصل کرے گا، پڑھے گا، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی جو نوکری خود حرام ہے اس کے لیے پڑھنا بھی حرام ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر آپ نے فرمایا اگر جائز فنون، یعنی اب کوئی ایسا پوسٹ مارٹم والا سلسلہ نہیں ہے، یعنی کوئی جائز فنون، مثال کے طور پہ آپ ساتھ لگے کمپیوٹر چلانا سیکھ لیتے ہیں یا فوٹو کاپی کی مشین رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی اب جائز فنون کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ روڈ بنانا ہے، پل بنانا ہے، تو یہ فنون اگر آپ نے جائز نوکری کے لیے پڑھے تو جائز ہے۔ اب یہ اعلیٰ سرکار علیہ رحمہ نے فرمایا کہ پہلی تو بات ہے وہ فنون جس کے اندر کفریات ہیں وہ نکال دو، دوسری اس کو کسی حرام نوکری کے لیے پڑھنا وہ بھی جائز نہیں ہے، تو کسی جائز فن کے لیے اس کو پڑھنا جائز ہے۔ اچھا، لیکن اب شرطیں آ رہی ہیں۔ پہلی شرط تو اوپر گنوا دی کہ وہ تمام جو ہے کفریات سے پاک ہو۔ اچھا، اب دوسری شرط آپ نے فرما دی ہے کہ وہ جائز نوکری ہو یا جائز فن ہو، اس کے لیے پڑھا جائے۔ پھر تیسری شرط، جب اس میں وہ انہماک نہ ہو کہ اپنی ضروریات دین و علوم فرض کی تعلیم سے باز رکھے، ورنہ جو فرض سے باز رکھے حرام ہے۔ اب تیسری شرط یہ بیان فرما دی کہ اب یہ علم سیکھنے لگ پڑے تو اب اس کے اندر اتنا زیادہ مشغول نہ ہو جائے کہ اب وہ ضروریات دین کی جو تعلیم ہے اس سے حاصل کرنے کو اس کے پاس وقت نہ ہو، تو ورنہ آپ فرمائے اب جو یہ تو فرض ہے ضروریات دین کی تعلیم حاصل کرنا، اب جو اس فرض سے روکے وہ خود حرام ہے۔ اچھا، چوتھی شرط، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین و اخلاق و وضع پر اثر نہ پڑے۔ چوتھی شرط اعلیٰ سرکار علیہ رحمہ نے یہ بیان فرمائی کہ اب یہ تینوں شرطیں جب میں نے رکھ دی اندر، پہلی شرط یعنی تمام کفریات سے پاک، دوسری شرط جائز نوکری ہے جائز فن کے لیے، تیسری شرط ضروریات دین سے یہ باز نہ رکھے، چوتھی شرط کہ اب ان ساری چیزوں کو جب تم پڑھ رہے ہو کر رہے ہو تو تمہارے دین پہ کوئی فرق نہ پڑے، تمہارے اخلاق پہ کوئی فرق نہ پڑے، اور تمہاری وضع پہ بھی فرق نہ پڑے۔ وضع یعنی لباس وغیرہ، اسلامی عقائد و خیالات پر ثابت و مستقیم اور مسلمانی وضع پر قائم رہے۔ یعنی چوتھی شرط ہے کہ پھر تمہارے عقائد بھی ٹھیک رہیں، تمہارے خیالات بھی ٹھیک رہیں، اور تم ثابت اور مستقیم رہو اپنے عقیدہ اہل سنت کے اوپر، اور مسلمانی وضع پر بھی قائم رہو، اور مسلمانی وضع بھی تمہاری نہ بدلے۔ فرماتے ہیں ان سب شرائط کے اجتماع کے بعد جائز رزق حاصل کرنے کے لیے حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب جائز رزق حاصل کرنے کے لیے وہی جو پہلے فتویٰ مبارک میں تھی وہی تقریباً شرائط یہاں پر ہیں کہ پہلے تو تمام کفریات سے پاک ہو، جائز نوکری ہو،
اس کے بعد ضروریات دین کا جو علم ہے حاصل کرنے میں اس کے اندر یہ جو ہے وہ آڑے نہ آئے. چوتھا، دین، اخلاق اور وضع پر اثر نہ پڑے، یعنی اسلام عقائد و خیالات پر مستقیم رہے، مسلمانی وضع پہ قائم رہے. اب سکول میں بچے جو ہیں وہ سر پہ امامہ شریف رکھ کے نہیں جاتے اور شلوار قمیض پہن کے نہیں جاتے، تو وضع تو گئی پہلے ہاتھ میں. تو اس کے بعد دین و اخلاق وہاں پہ پڑھانے والے دیوبندی وہابی ہیں، وہ آپ کے عقائد کو فاسد کریں گے. نیچریاں پڑھانے والا ہے تو یعنی عقائد بھی نہیں بچیں گے، خیالات بھی گئے، وضع بھی گئی، اخلاق بھی گیا. تو فرماتے ہیں یہ اگر ساری چیزیں حاصل کر لو جو میں نے شرائط بیان کی ہیں، تو یہ صرف جامع منظر اسلام میں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہیں پہ بھی. تو ان سب شرائط کے اجتماع کے بعد جائز رزق حاصل کرنے کے لیے حرج نہیں. رہی اس سے عز و جاہ دنیوی کی طلب، اب اعلیٰ سرکار علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو عام بات ہے، ہر بندہ اپنے بچے کو اسکول جس لیے بھیج رہا ہے وہ عز و جاہ دنیوی، یعنی دنیا میں کوئی رتبہ مل جائے، کوئی پوسٹ، کوئی اچھی نوکری مل جائے. فرمایا اس لیے اگر آپ تم اپنے بچے کو بھیج رہے ہو تو فرمایا طلب جاہ خود ناجائز ہے، یعنی رتبے کی چاہت کرنا یہ تو خود ناجائز ہے، اگرچہ عربی زبان و اسلامی علوم سے ہو. اللہ سرکار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے یہ مقصد مجھے بیان کیا کہ عز و جاہ دنیوی کے لیے بندہ جائے، تو فرمایا یہ تو خود ناجائز اور حرام ہے، یعنی ناجائز ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے تم عربی اور اسلامی علوم پڑھ کر اس کی طلب کرو، کہ نہ کہ وہ جا کے استقامت الدین کے ساتھ کم جمع ہو. تو پھر فرماتے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا وہ ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ سب عزت اللہ تعالیٰ کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو حق کے بعد گمراہی ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ جو مختصر ہم نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، یہ کسی بھی مومن کی جو ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، اور جو ہے وہ اس میں جو ہے اس کو بالکل جو ہے وہ کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی. اب جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل دیا کہ جو حق بات سمجھ سکتا ہے تو اس کے لیے تو بہت آسان ہے اس کو سمجھنا. باقی کسی کے دل کے اندر جو ہے یہ باتوں کو گھسانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ حق بات بیان فرما دیں. اور دوسرا حکم جو ہے وہی اعلیٰ سرکار علیہ رحمہ نے جو اپنا جو رسالہ مبارک ہے فتاوی رضویہ شریف جلد 14 ہے، صفحہ نمبر 429 سے 426 میں ہے، مسئلہ نمبر 183 ہے. اس کے جواب میں انہی صاحب نے پوچھا کہ اسکولوں میں کفریات پڑھائی جاتی ہیں اور ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو کیا وہاں پر جو ہے ان شرائط پر ہم حکومت سے امداد لے سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ سرکار علیہ رحمہ نے یہاں تک فرمایا کہ نصاب میں وہ کتابیں مقرر ہوں جن میں خلاف اسلام باتیں ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ توہین رسالت صلی اللہ تعالی وسلم، تو اس میں حرمت درکنار کفر نقد وقت ہے، والعیاذ باللہ تعالی. یعنی یہ میں صرف حکم بیان کر دیا آپ کے سامنے. اعلیٰ سرکار علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نصاب میں اگر وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جس میں اسلام کے خلاف باتیں ہیں، اور معاذ اللہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین ہے، تو فرمایا ایسی صورت میں ہم حرام کا حکم نہیں دیں گے. جو پچھلی باتیں جو پڑھائی جا رہی تھی نا، جو 2 فتوے میں نے پڑھے، تو اس میں جو فرمایا نا حرام ہے، تو وہ صرف وہ عقائد اسلام کے خلاف عقائد جو ہیں ان کو پڑھنے پڑھانے کی بات آئی ہے. تو یہاں پر اعلیٰ سرکار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں پر کفریہ عقائد خلاف اسلام باتیں ہیں، اور حتیٰ کہ یعنی صرف وہ باتیں نہیں ہیں، اس کے بعد معاذ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہے، تو عقائد اسلام خلاف باتیں پڑھنے اور پڑھانے حرام میں ہے. کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھ کے اور پڑھانے والا بھی ہو اور پڑھنے والا بھی جو ہے وہ بیان کر دے کہ یہ غلط بات ہے، اسلام کے خلاف بات ہے. جو پڑھنے والا ہے وہ بھی نظریہ رکھے کہ ہاں یہ اسلام کے خلاف بات ہے، تو جو ہے وہ میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا، تو پھر بھی ہمارے بزرگوں نے فرمایا پھر بھی حرام ہے. لیکن یہاں پر جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حرمت کی بات آئی کہ اگر توہین رسالت ہے، تو اعلیٰ فرماتے اس میں حرمت درکنار. فرمایا یہاں پر ہم حرام کا حکم نہیں دیں گے، کفر نقد وقد ہے. فرمایا کہ جس بندے کو یہ علم ہو گیا، جس کو یہ پتہ ہے کہ وہاں پر معاذ اللہ خلاف اسلام باتیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہیں، فرمایا وہاں پر حرام نہیں، وہاں پہ کفر نقد وقد ہے. جس بندے نے گھر میں بیٹھ کے ارادہ کیا کہ میں اپنے بچے کو اسکول بھیجنا، وہ ادھر ہی کافر ہے، اس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا بچہ اس کا،
میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو سکول بھیجوں گا، وہ ادھر ہی کافر ہو گیا. کہ جب اس میں توہین ہے تو یہ توہین اب جو ہے وہ سورج کی طرح آشکار ہیں کہ تاکہ آپ کو سامنے بالکل واضح ہونا چاہیے جو بچے سکولوں سے نکلتے ہیں وہ کس طرح ہیں. وہ اسلام کی ہر بات کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں. معاذ اللہ، داڑھی مبارک، امامہ مبارک، لباس مبارک، ہر چیز سے نفرت. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہاں پر یہ دین کی تعلیم ہوتی دین کے خلاف یہ باتیں نہ ہوتی تو کیا ہمارے بچے جب اس سے پڑھ کے باہر نکلتے تو کیسے اسلام کے دشمن ہوتے ہیں. یہی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب یہی لوگ، یہی بچے جب سکولوں کالجوں سے پڑھ کر جب معاشرے میں بڑے ہو کر جیتے ہیں تو یہ اصل میں در حقیقت دین کے دشمن ہوتے ہیں، اور زندیقیت اور کفر ان کی رگ رگ میں رچ چکا ہوتا ہے. تو میرے بھائی یہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے، حق کے بعد گمراہی، اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور یہ امتحان گاہ ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کا امتحان لینا ہے. اور تمہید الایمان شریف میں اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمہ نے قرآن پاک کی آیت مبارک نقل فرمائی جس کا مفہوم مبارک ہے کہ کیا یہ لوگ اس گمنڈ میں، غرور میں کہ صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. فرمایا آزمائش ہوگی، ہر بندے کی آزمائش ہوگی. اور مسلمانوں کی یہ شان بے، مومن کی یہ شان فرمائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم نہ پاؤ گے ان کو جنہوں نے اللہ اور آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کا رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کی، چاہے وہ ان کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتے کنبے والے ہوں. یہ نشانی بیان فرمائی مومن کی کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ اللہ اور رسول کی جس نے مخالفت کی جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے دوستی کرے. میرے بھائی مجھے بتاؤ سکولی کیا دوست ہیں کہ دشمن ہیں؟ ہر ذی شعور یہ کہنے کو تیار ہے کہ اس سے بڑا دشمن دین کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ سارے نظام چلانے والے یہ سکولی ہیں. تو یہ نشانی ہے مومن کی. تو پھر فرمایا جو ایسا جو جس نے مخالفت کی اس کو دل سے نکال دیا. تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا، اور یہی وہ ہیں جن کی روح القدس سے مدد فرمائی، اور یہی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا جس میں باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے. سبحان اللہ.